أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اعوذ بال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 8. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو آپ جتنی مرضی خوبصورت بات پیش کر دیں، جتنا بڑا حق ان کے سامنے لے آئیں، وہ اس کے مقابلے میں بہت ساری عجیب و غریب باتیں کرتے دکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت پانے کا تعلق طلب کے ساتھ ہے. جس میں طلب نہیں وہ بات نہیں مانے گا، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. یہاں بات ہو رہی ہے زخرف القول غرورا. یہ وہ چکنی چپڑی باتیں ہیں جو آج بھی دنیا میں عام کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے بڑے خوبصورت قوانین کے اوپر بھی زبانیں تان کھولتے ہیں. میرا آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی وحی کو اسی طرح سے مانتے جائیں جس طرح کہ اس نے ماننے کا حکم دیا ہے. اگر ہم سب کی باتیں سنیں گے تو ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس بھی آئیں گے، اور اللہ جو مالک کائنات ہے اس کی دی ہوئی کتاب پر شک بھی آئے گا. اسی لیے فرما دیا کہ ایسے لوگ شک کے ساتھ ہدایت کو نہیں پا سکتے. پھر آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے صدق اور عدل کی بات کی. دیکھا جائے تو اسلام واقعی صدق اور عدل کا دین ہے، سچائی بھی ہے اور عدل بھی ہے. اور آیت 116 میں بتا دیا کہ اگر آپ سارے لوگوں کی باتیں ماننے لگ جائیں گے یا اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ تو آپ کو سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے. یہ تو صرف اپنے اٹکل لگا رہے ہیں. اس لیے حق کو چھوڑ کر صرف ہوا کے پیچھے لگنا یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ جب حلال اور حرام کے قوانین میں نے مرتب کر دیے تو تمہیں اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں. قانون بنانا مشکل ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. کیوں کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک اور دین بنائیں، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ آج کے دور میں ان باتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا تو ہم اپنی مرضی کا دین بنائیں. ایسے لوگوں کو وعید دینے کے بعد آیت 122 جو بڑی خوبصورت آیت اور جو اس پارے کی آیت تدبر بھی ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بس وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے کبھی نہیں نکلنے والا؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں. اصل میں یہ وہ کانفیڈنس ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد ایک قاری قرآن میں آ جاتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. بات بھی یہی ہے کہ اس کتاب کو جب تک عملی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے پھریں گے، خوشیاں غم منائیں گے، یہ ہماری تربیت میں بھی جھلکے گی، یہ ہماری معیشت میں بھی جھلکے گی، یہ ہماری معاش میں بھی جھلکے گی، تب ہی اس قرآن کا دور عام ہوگا. ورنہ مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر اس کتاب کی تلاوت کرنے والے اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کتاب تو بالکل بھی عمل کے قابل نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑا سا کانفیڈنس چاہیے، پلاننگ چاہیے. ہم مسلمانوں کو آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں علم دوست ہونا پڑے گا، علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اور اسی طرح کی بات پھر آیت 125 اور 26 میں کر دی کہ دیکھو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ ارادہ کر دے کہ اس کو راہ دکھائے تو اس کا سینہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. مطلب یہ کہ اس کو اسلام پہ عمل کرنا پھر آسان لگتا ہے. اس کے برعکس جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی تو دین کے احکامات سن کر اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے، گویا کہ ایک پہاڑ پہ چڑھنے والا
جب اس کا سانس پھولتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بیمار محسوس کرتا ہے، تو سینے کا کھلنا، اس کی دعا کیجیے کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ اسلام کے ہر حکم پہ میرا دل کھل جائے، ہر بات کو میں اسی طرح مان جاؤں جیسے تو نے پیش کی۔ 4 دن کی اس دنیا میں اگر ہم نے اللہ کے حکموں کی تعویلات کر بھی لیں تو سوچئے کہ انجام کیا ہوگا، کیونکہ اللہ بڑا پیارا انجام دکھا رہے ہیں کہ لہم دار السلام عند ربہم، سلامتی والا گھر جنت ہے۔ اس دنیا میں تو کچھ نہ کچھ چلتا ہی جائے گا، یہی ہوگا، لہٰذا مجھے آپ کو فکر کرنی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چل سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی جو دنیا کی زندگی میں کھو گئے تھے، آیت 130، اور وہ قیامت کے دن اپنے خلاف گواہیاں دیں گے۔ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنے بچپن کو سوچیں تو ہمیں اپنی بہت ساری باتوں پہ غصہ آئے گا، ہم ایسے کیوں کرتے تھے، ہم ایسے کیوں بولتے تھے۔ بالکل قیامت کے دن بھی اسی طرح لوگوں کو اپنی زندگی بھر کے کاموں پہ غصہ آئے گا، لیکن پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ دنیا سے آخرت ون وے ہے، نو یو ٹرن، نو راؤنڈ اباؤٹ۔ پھر آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے درجوں کی بات کی کہ ہر ایک کے درجے اس کے عمل کے مطابق ہے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ یہ آیت آپ کو ہمت دیتی ہے کہ مزید نیکی کر لیں اور بھاگ لیں اور کچھ کر لیں، پچھلی نیکیوں کو پیچھے ڈال دیجئے چھوڑی ہوئی سیڑھیوں کی طرح، اور باقی نیکیوں کو آنے والی سیڑھیوں کی طرح دیکھیے کہ آج مشکل بھی لگیں گی یہ نیکیاں، لیکن کل جنت کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بھی بن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 137 میں قتل اولاد کی بات ہے، جو مشرکین کیا کرتے تھے اپنے اولاد کا قتل، مختلف طریقوں سے نام بدل کر یہ ہر دور میں ہی رہا۔ آج اس کو ابورشن کہتے ہیں، کل قتل کہتے تھے، دونوں ہی جرم ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر رکھے۔ اس کے بعد پھر مشرکین مکہ کی کچھ بدعات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت 141 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور مختلف پھلوں کے آنے اور ان کے پکنے کی بات کی، اور پھر بھیڑ بکریوں اور دوسری جانوروں کے بارے میں جو ان کی بدعات تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 145 میں اس دین اسلام کی جو حرام چیزیں ان کا تذکرہ کر دیا۔ آپ دیکھیے پوری کائنات کا دسترخوان حلال ہے، صرف 4 چیزیں ہیں جو ہم پہ حرام ہیں، میتہ، دم مسفوخ، لحم الخنزیر، اور اسی طرح سے شراب جوا، جو اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ لینے کے بعد کیا ہم چند چیزیں اللہ کے حکم سے نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ہمارا دل اس کے لیے کتنا تڑپے، کتنے دن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ پھر آیت نمبر 151 میں دین اسلام کا بڑا خوبصورت سا خلاصہ ہے کہ کیا کیا حرام ہے تمہارے اوپر۔ شرک حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، قتل اولاد اس خیال سے کہ ہمارے ساتھ کھائیں گے یہ حرام ہے، فواحش ظاہری ہوں یا باطنی یہ غلط ہیں، قتل کرنا چاہے اپنا ہو یا کسی اور کا ہو یہ حرام ہے، یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے۔ پھر کچھ احکامات دیے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو، اور یہ سب کرتے کرتے 155 میں بتا دیا یہ ہے وہ کتاب جو ہدایت اور رحمت والی ہے، اور یہی کتاب برکتیں لاتی ہے زندگی میں۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو مبارک کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق بننے کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں سے اس پیغام کو شیئر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت 159 میں فرقہ بازی کی مذمت کی گئی کہ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، وہ خود ان سے پوچھے گا کس نے ان کو اجازت دی تھی کہ اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں بانٹے۔ دیکھیے کوئی آپ کے کپڑے کو پھاڑ دے، کوئی آپ کی کتاب کو کاٹ دے، کوئی آپ کی کتاب کو پھاڑ دے، کوئی آپ کے کپڑے کو کاٹ دے، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کوئی بات پیش کریں اور اس میں کچھ ادھر سے کاٹے، کوئی آدھے جملے توڑے پاڑے، آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کو حصوں بخروں میں بانٹتے ہیں ان کو پر اللہ کو بھی غصہ ہے۔ اور پھر آیت 160 میں بڑے پیار سے اللہ نے اپنی رحمت بتا دی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہر نیکی کا کم سے کم اجر 10 ہے اور برائی کا 1 ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ پھر بھی لوگ 1 کے مقابلے میں 10 نہیں کر پاتے اور اپنے نام اعمال کو گناہوں سے بھاری کرتے ہیں۔ آیت 162 اور 3 جس میں انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ دیا گیا کہ القرآن حیاتی کب بنتا ہے، جب نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اس میں کوئی شریک نہ رہے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ نماز تو ہم سب اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی بھی الحمدللہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ یہ کہ چند لوگ کچھ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نظریں نیازیں دے دیں ان کی اور اللہ کی نظر کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ محیا اور مماتی کیا ہے؟ یہ ہے القرآن و حیاتی، کہ میرا جینا مرنا، میری خوشی، میرا غم، میری زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رہنمائی پہ ہو جائے۔ نہیں مانو گے تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ أُخْرَىٰ،
اگلی آیتوں میں بتا دیا پھر قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا ان باتوں کی حقیقت جن میں تم شک کرتے تھے۔ اور پھر سورت کے آخر میں بتا دیا کہ اللہ نے تم سب کو دنیا میں بھیجا، کسی کو کچھ زیادہ دیا کسی کو کم، کیوں؟ یہ سب کچھ جو مجھے آپ کو ملا نعمتوں کی صورت میں، یہ کیوں ملا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تم کو آزمائے تمہاری دی ہوئی تمہاری نعمتوں میں، تمہیں آزمائے تمہاری صلاحیتوں میں۔ اور حقیقت ہے کہ جو بھی نعمت ہوتی ہے نا وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حسن، مال، اولاد، گھر، دولت، گاڑی، فون، جو کچھ بھی چیزیں ان کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے بلکہ ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، جس میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بات کر کے بتا دیا کہ یہ ذکرہ ہے مومنوں کے لیے، یہی انسان کو اپنی اصلاح پہ مائل کرتی ہے، اس کو مان لو اور دوسروں کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد تباہ شدہ قومیں جن کے اوپر اللہ کی پکڑ جب آتی ہے اور اس وقت وہ سر پہ بازو رکھ کے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ انہی گھروں میں بیٹھیے، آپ آرام کیجئے، آپ کو تو بہت اچھا لگتا تھا دنیا میں موج مستی کرنا، آج اب کدھر بھاگ گئے؟ اور اس کے بعد آیت 8 میں اعمال کے بھاری ہونے کی بات ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اگلی آیت میں اعمال کا ہلکا ہونا۔ حقیقت ہے کہ ایک جملہ بھی بعض دفعہ انسان کے نام اعمال کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک لفظ جو آپ نے کسی کی تحقیر اور کسی کی بے عزتی اور کسی کی غیبت میں بولا وہ بھی آپ کے اعمال ناموں کو ہلکا کر دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ کے کام کرنے والا بنائے، اور وقت نہ ضائع کیجئے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نیکی کی بہت زیادہ ویلیو ہوگی۔ پھر اس کے بعد انسان کی حقیقت بیان کی گئی، آدم اور ابلیس کی سٹوری میں ہمیں بتا دیا کہ ابدی دشمن شیطان تمہارے ساتھ ہی ہے، جو انا کا شکار ہوا تھا، جس نے اللہ، اس میں شیطانی رویوں کا تذکرہ ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کوئی حکم دے تو مان لو، لیکن شیطان نے کہا انا خیر منہ، انا کا شکار ہوا۔ آج بھی جو لوگ ایگو کا شکار ہیں وہ شیطان ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ پھر اس نے اللہ کے حکم کے آگے عقل استعمال کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے کسی حکم کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، بس آنکھیں بند کر کے مان لیجئے۔ پھر اس نے گناہوں کی مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے ذرا اور گناہ کرنے دیجئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے اغوا کیا، اب میں بدلہ لوں گا۔ پھر اس میں انتقام کی بھی ایک روش آپ کو دکھ رہی ہے۔ پھر یہ جو اس کی بات ہے کہ میں انسانوں کو ہر ممکن طریقے سے بہکاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس میں اس کی گناہوں کے لیے کمٹمنٹ دکھتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ کمٹمنٹ نیکیوں کے لیے آ جائے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ اس کا اپنا بن کر، خیر خواہ بن کے، ناسخ بن کے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوانا بھی ہے۔ آج بھی یہ کوئی دشمن کے روپ میں تھوڑی آتا ہے، یہ اپنوں کے روپ میں آتا ہے، دوستوں کے، پیاروں کے، گھر والے، بیوی، بچے، شوہر، رشتہ دار، ہر ایک اپنا حق مانگنے آتا ہے، اور اللہ کا حق چھوڑ کر ہم اللہ کا حق بھی ان کو دینے لگ جاتے ہیں، تو یہ شیطان اس وقت ہم سے خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ شیطان نے پہلا حملہ انسان کی حیا پر کیا، اور حرام لقمہ منہ میں جانے کی دیر تھی، جنت کا شاہی لباس اتر گیا۔ آج بھی یہی ہے، حرام اور بے حیائی ساتھ ساتھ ہوگی۔ پھر اس کے بعد پہلی دعا جو اللہ نے آدم کو سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہے آدمیت، کہ آدم کے اندر گناہ کے بعد بھی توبہ کا رجحان ہے، اور شیطنت یا ابلیسیت کیا ہے کہ گناہ کر کے اکڑنا۔ اس کے بعد پہلی دفعہ ظاہری طور پر لباس کا تذکرہ آیا، تو لباس کے دو مقاصد ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یواری سوآتکم، تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپائے، تمہارے عیبوں کو چھپائے۔ اب دیکھیے ہر انسان کے جسم میں عیب ہوتے ہیں، نقص ہوتے ہیں، تو کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں لباس دے دیا تاکہ دوسروں کو وہ نہ دکھے۔ جی یواری سوآتکم میں جہاں انسان کے عیبوں کو چھپانا آ گیا، وہاں اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بمقصد زندگی بسر کرے۔ اگر ہر وقت اشتہا ہو، لسٹ ہو، اور ہر وقت سیکس اور رومانس کی باتیں ہوں، تو آپ دیکھیے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوگا، عبادات نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا لباس پہنو جو ڈھیلا ڈالا بھی ہو اور موٹا بھی ہو۔ دو شرائط ہیں، شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو، یعنی سی تھرو نہ ہو، اور بہت زیادہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو کہ آپ کے جسم کا ایک ایک انگ دکھے۔ آج ہم سب اپنے لباسوں کو اس پہ دیکھیں، اور یاد رکھیے یہ عورتوں کے ساتھ مردوں کو بھی حکم ہے۔ اگر عورتوں کو ٹراؤزرز اور پینٹس اور ٹائٹس منع ہیں، تو مرد بھی اگر باہر نکلتے ہیں اور اتنی ٹائٹ پینٹس اور شرٹس کو بھی اس کے اوپر کرتے ہیں کہ جس سے ان کا سطر دکھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسی چیز میں تو نماز بھی مشکوک ہوتی ہے۔ تو عورت اور مرد دونوں کو اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ریش ہے، خوبصورتی بھی ہوگی، اور عورتوں میں یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر پردے کے اندر رہتے ہوئے صرف عورتوں میں اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اپنے لیے ایک عورت پہنتی ہے،
تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دکھاوے کے لیے اور ایک بھیڑ چال کے طور پر صرف ایک ڈریس کلچر بن جائے اور ڈیزائنر کلاتھ ہو جائے، یہ چیز اسلام کے خلاف ہے۔ اور لباس التقوی ذالک خیر، لباس التقوی کو سمجھیے ایک مثال سے، جیسے پیزا بنائیں تو سب سے مزے کی چیز اس کا ڈو ہے، اگر نیچے کا حصہ خوب اچھا بھولا ہوا پکا ہوا ہو تو اوپر کچھ بھی ٹاپنگ کر دیجئے، مزہ آئے گا، لیکن اگر نیچے کچا پن ہے یا سختی ہے یا اسمیل آ رہی ہے تو اوپر بڑی سے بڑی چیزیں بھی لگا دیں تو مزہ نہیں آتا۔ تو اندر کا تقوی ہے آپ کا ڈو، اوپر پھر آپ جو بھی پہنیں گے وہ اس کا اظہار ہوگا۔ اور یاد رکھیے ہمارے کپڑے ہمارے اندر کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تمہارے ماں باپ کا دشمن تھا وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ اور اس کے قبیلے تم کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مکہ والوں کی وہ بے حیائیاں جو دین کے نام پہ تھی، بالکل نیکڈ مادر ذات ننگے ہو کر حرم کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں اس میں عبادت نہیں کرتے۔ یہ تقویٰ کا خود ساختہ معیار تھا، اللہ نے اس کو کنڈیم کیا کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اس بات کی خبر دے دی کہ جن کے پاس بھی رسول آئیں گے، رسولوں کی بات مانیں گے لوگ، تو پھر وہ لوگ اللہ کے طرف سے بے خوف زندگی گزاریں گے، ان کو ڈپریشن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی موت کا بھی تذکرہ کر دیا اور جہنم کے کچھ مناظر دکھاتے ہوئے آیت نمبر 40 میں خبر دی کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی آیتوں کو سن کر، اس کے حکموں کو سن کر نہیں مانتے تھے اور تکبر کرتے تھے، تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے آسمانوں کے۔ کس لیے نہیں کھلتے؟ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہیں کھلتے، ان کے کچھ نیک عمل اگر ہیں بھی تو اس کے لیے نہیں کھلتے، اور اسی طرح سے کل مرنے کے بعد جب ان کی روحیں اوپر لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کو زمین میں ڈال دو، اور ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ اس کے بعد پھر کچھ آیات ہے جنتیوں کی، جو جنت میں جاتے سب سے پہلا جملہ بولیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیں گے بلکہ کہیں گے یہ اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، راستہ دکھایا، ہمیں دنیا میں قرآن سے جوڑ دیا، ہم کہاں تک یہ ہدایت پاتے، اور چونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے قرآن پڑھا، رسولوں کے طریقوں کو مانا، تو آج ہم اس جنت میں پہنچ گئے۔ اور اس سے پہلے جنت میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے کینے اور غل نکال دے گا۔ اللہ کرے دنیا میں بھی ہمارے دل دوسروں کی برائیوں سے پاک ہو جائے۔ پھر اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے جن کا حساب روک لیا گیا۔ کوئی نیکی ہے جو جنت میں بلا رہی ہے، لیکن کوئی گناہ ہے جو روک رہا ہے۔ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ گناہ ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ایک نیکی کی کمی ان کو جنت سے دور کر رہی ہو، یا بہت بڑی بڑی نیکیوں میں کوئی ایک ایسا گناہ جو چھپ کے کرتا تھا، جو اکیلے میں کرتا تھا، جو دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ وہ تو بڑا معروف تھا، بڑا عالم تھا، بہت بڑا مبلغ تھا۔ تو ایسے لوگ پھر وہاں حسرت کے ساتھ کھڑے دونوں طرف دیکھیں گے، جن کو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ جنت میں بلائیں گے۔ دعا کیجئے کہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو ہمیں جنت میں جانے سے روک دے، اور دوسرے بھی دیکھ رہے ہوں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں دروازہ کھلے، ہم سب سے پہلے اندر جائیں۔ اگر کسی کو تھوڑا سا انویسٹیگیشن میں روک لیا جائے، امیگریشن پہ چند سوال ہو جائیں، تو فکر لگ جاتی ہے کہ دوسرے کیا سوچیں گے، کہ ہمارے بارے میں کیوں ان کو فکر ہوئی۔ تو یاد رکھیے یہ امیگریشن آفس ہے جہاں کھڑے کر کے روک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرما دے۔ پھر اس کے بعد جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ جلتے ہوئے جہنمی جب پانی یا کچھ اور مانگیں گے تو جنتی کہہ دیں گی ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اشارہ ہے لفظ حرام میں کہ تم دنیا میں اللہ کے حرام کیے ہوئے سے نہیں رک سکے، تو آج جنت کی پاکیزہ نعمتیں تم پر حرام ہو گئیں۔ آگے پھر کتاب کی بات کر دی آیت 52 میں کہ یہ ہے کتاب جس کو ہم نے ہدایت اور رحمت بنایا۔ مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ کہ سر ڈال کر اس کتاب کے حکموں پہ عمل کرتے رہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کچھ نشانیاں دے کر اپنی سنت بتا دی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، فساد نہ کرو، خوف اور طمع کی امید رکھو، تو اللہ تعالیٰ تم محسنوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد بنجر زمینیں اور زرخیز زمینوں کی طرح انبیاء کرام کی قوموں کے تذکرے ہیں کہ جس طرح اللہ نے نوح کو بھیجا لیکن ساری قوم اچھی نہیں تھی، کچھ بالکل بنجر تھے اور کچھ فرٹائل تھے۔ نبیوں کے قصے ہمیشہ ہی ہمیں اپنے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اسی طرح سارے انبیاء کے قصوں میں جو کامن تھنگ تھی کہ سب کی دعوت اللہ کی طرف بلانے کی تھی، اور قوموں نے جہاں شرک کیا وہاں ایک ایک برائی کی، اور آخر میں قوم شعیب کا قصہ جو اگلے پارے میں بھی جائے گا یہ بتاتا ہے کہ مالی بگاڑ میں تو لوگ بہت ہی برا منا دیتے ہیں جب ان کو کوئی اللہ کا حکم یاد دلائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پارے میں بے شمار چیزیں عمل کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سب پہ لگا دے۔ کھلے چھپے ہر گناہ سے خود کو بچانا ہے، یتیموں کے مال کو ناجائز نہیں کھانا، اولادوں کو ابورٹ نہیں کروانا، اور اللہ نے جو کتاب ہمیں دی اس کے لیے وقت لگانا ہے۔ اس کی آیت تدبر ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 122۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کیا پس وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور کیا جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا اس شخص کے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتا؟ اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے۔ دیکھا جائے تو ایک شخص جس کے دل پر قرآن کی بارش پڑتی ہے تو وہ اسی طرح سے زندہ ہوتا ہے جیسے مردہ زمین بارش کے پانی سے زندہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے۔ اور اس آیت پہ تدبر کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف مسجد اور مدرسے کے اندر پڑھنے والی کتاب نہیں، بلکہ 1 بلین سے زائد مسلمانوں کو چلتے پھرتے قرآن بننا ہے، تاکہ لوگوں کو اسلام دکھے اور بول کے کرنے کی بجائے عمل سے ہم اسلام کی دعوت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔